کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے, دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے, قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی, ہم نہیں چاہتے, وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا, یار کچھ کنواں کھدوانا ہے, کوئی مسجد بنانی ہے, کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی, والد نے تربیت ایسی کی, انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے, میرا والد قبر میں اکیلا ہے, اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا, آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا, ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولہ سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے, میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو, یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف, اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا, اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی, اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے بچہ مجھے واپس مل جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نارملی بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور مختلف وظائف پوچھتے ہیں. کوئی بیماری سے چھٹکارے کا وظیفہ پوچھتا ہے, کوئی پریشانی سے کہ کوئی قرض سے نکلنے کا وظیفہ پوچھتا ہے, کوئی فیملی کے مسائل, کوئی کسی دشمن کے خوف سے بچنے کا وظیفہ پوچھتا ہے. آج میں آپ کو چند حدیثوں کا ایک خوبصورت گلدستہ مجموعہ پیش کرنے جا رہا ہوں, اور میری گزارش ہے کہ آپ توجہ سے اگر سنیں گے انشاءاللہ تو اس کی ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث اور روایت ہے. انشاءاللہ آپ سبحان اللہ بھی کہتے جائیں گے اور ایمان بھی تازہ ہو جائے. ذرا غور سے سنیے گا. اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ اپنی عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ ٹینشن پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے. آپ بلکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے. قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. سنیے, مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اب مجھے بتائیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ روزی میں برکت ہو, ٹینشن فری لائف ہو, رزق میں برکت ہو, عزتوں میں اضافہ ہو, ایمان والی موت ملے, دیدار مصطفیٰ نصیب ہو, جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا آتا رہوں, اور سبحان اللہ محشر کے دن آقا کا قرب نصیب ہو اور آقا جنت میں ساتھ لے جائیں. اور کچھ باقی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سارا ہی کچھ ہو گیا نا. ان تمام جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی فضیلتوں میں حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں موجود ہیں. اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہوا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد.
ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کمال کا وظیفہ، اٹ از دا کی آف سکسیس، یہ کامیابی کی چابی ہے۔ مگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں، مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو برائے کرم نیت کریں، اپنے وقت میں سے وقت نکالیے، اسپیشل نکالیے۔ بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے نا، لوگ سیر کرتے ہیں صبح کی، پیدل چلتے ہیں، اچھی بات ہے، چلنا چاہیے صحت کے لیے۔ آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں۔ اچھا واک نہیں کرتے، ٹریول کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں، گاڑی میں جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں۔ فضول کام نہ کریں اس میں، کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے یا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا رہے، سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک، ایک بہت ہی پیاری بات، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے، ہمارے ایمان کی جو جان ہے، آج میں نے اس پر بات کری، یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جیسے کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کوئی زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں، مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا گیا، جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بیوٹیفل حدیث ہے پاک، نبی پاک فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب غور سے سنیے گا، کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان، وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار حضرت عمر فاروق ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ اے عمر، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آقا نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی ہے، یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے۔ تو یہ پریورٹی، یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتے ہیں، اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، اور واقعی بغیر عاشق رسول کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے، جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں۔ ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار بچپن سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، آلموسٹ آدھا خطبہ بھی یاد ہو گیا، مگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں امام صاحب، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت پتہ نہیں کون کون سے حساب کتاب دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہنے جاؤں گا جو آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن کیا اس کا مطلب پوچھا کبھی آپ نے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ یاد آ رہا ہے کچھ؟ سب سر ہلا رہے ہیں، ہاں یار یہ تو سنا ہے۔
अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ब्यूटीफुल वर्ड्स? इन जुमलों का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह, इसका मतलब यह है, सुन लो उसका ईमान नहीं जिसके दिल में नबी पाक से मोहब्बत नहीं। सुन लो उसका ईमान नहीं जिसके दिल में नबी पाक से मोहब्बत नहीं। ये बार बार हम सुनते हैं, मगर क्या वाकई ऐसी मोहब्बत है? अब यहां पर एक बड़ा खूबसूरत रेलेवेंट क्वेश्चन जहन में पैदा होता है कि जनाब, मोहब्बत करने का हमें हुक्म तो दिया जा रहा है, मगर मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो जाती है। तो भाई जब नबी पाक